آپ کھانا کھا چکے ہیں، پھر دعوت آ گئی ہے سامنے، اسٹمک فل تھا، پھر بھی مزید کھایا ہے، تو اس سے سلائیوری اور اسٹمک کی سکریشنز پر کیا افیکٹ پڑے گا اور سکریشنز کی کنسسٹنسی بتائیں۔ تو اب دیکھیں، آپ کے پاس آلریڈی جو اسٹمک تھا نا وہ بھرا ہوا تھا، اب لیکن آپ نے مزید کھایا کھانا، تو اب آپ کا جو ہے نا گیسٹرک جو اسٹمک ایمپٹنگ ہے نا اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اسٹمک کی ایمپٹنگ کو بڑھانے کے لیے اب آپ کو پتہ ہے گیسٹرن ہم ریلیز کرواتے ہیں، تو اب ہم گیسٹرن ریلیز کروائیں گے، اس سے وہ ہمارا پائلورک پمپ جو ہے وہ زیادہ کروائے گا، اور وہ پائلورک پمپ جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو آپ کے پاس ایمپٹنگ زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نا زیادہ نا وہ ویزو ویگل ریفلیکس ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈائجیشن اور ایبزارپشن تیز ہو، تاکہ ہم مزید کھایا ہوا جو ہے اس کو کریں اندر لے کر نہ اندر، یعنی مزید اس کو اندر سٹور کرتے جائیں۔ یہ ہوگا اسٹمک کی سکریشنز جو ہوں گی وہ پہلے آپ کے پاس انکریز کر دیں گے، لیکن اب ایک لمٹ تک جب آپ کر لو گے نا، تب اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اب مزید آپ کی لمٹ نہ بریک ہو جائے گی، یعنی اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کا سیٹائٹی سینٹر جو ہے نا اس کو سگنلز جائیں گے، یہ آپ کا نا یہ جو اسٹمک ہے یہ گریلن ریلیز کرے گا، گریلن جو ہے نا وہ آئی ایس او، ہاں گریلن ریلیز ہوگا، وہ آپ کے پاس جائے گا اور جا کے آپ کے سیٹائٹی سینٹر کو اسٹیمولیٹ کرے گا کہ بھائی اب بہت ہو گیا، تو اب وہ سیٹائٹی سینٹر جو ہے نا وہ آپ کو کہے گا کہ بس اب نہیں، اگر اور کھایا تو وامٹ آ جائے گی، تو پھر آپ کا مزید پھر نہیں آپ کھاؤ گے، اور آپ کی سکریشنز کی جو کنسسٹنسی ہے اس کے اندر کیا، تو آپ کو کیونکہ ویل فیڈ اسٹیٹ ہے تو کھا پی زیادہ رہے ہیں، تو کنسسٹنسی جو ہوگی وہ آپ کے پاس نہ وہ ہو جائے گی، کیونکہ واٹر انٹیک بھی زیادہ ہوگا تو کنسسٹنسی اس کی تھن ہو جائے گی سکریشنز کی۔ تو یہی ہے اب آپ کے پاس پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا ہے نیورو سرکٹری آف میٹابولزم آف گلوکوز اینڈ فیٹ میٹابولزم ڈیورنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، انسان نے فاسٹ کیا ہے تو اس دوران کیا ہوگا، اب آپ کے پاس گلوکوز اندر باڈی میں ویسے تو ہم لا نہیں رہے ہیں، تو ویل فیڈ اسٹیٹ تو نہیں ہے، تو فاسٹنگ اسٹیٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے نا میٹابولزمز جنریٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو ان کو آپ نے کروانا ہے، جس طرح آپ کے پاس گلوکوز کا میٹابولزم کے اندر آپ کے پاس ایک تو گلوکاگون ریلیز ہوتا ہے، گلوکاگون ریلیز ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس گلوکونیوجینیسس کراتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ گلائکوجینولائسس کراتا ہوتا ہے۔ اب گلوکونیوجینیسس اور گلائکوجینولائسس اور فیٹ میٹابولزم میں لپوزنالائسس ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بیٹا آکسیڈیشن بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اندر سب ہو رہا ہے، تو یہ ہو کس طرح رہا ہے، آپ کے پاس یوں ہی ہوگا کہ آپ کے پاس، کیونکہ سب سے پہلے تو بلڈ میں گلوکوز کم ہوگا، بلڈ میں جب گلوکوز کم ہوگا تو آپ کے پاس جو اوپر نا برین ہے اس کے اندر نا برین نے ڈائریکٹ گلوکوز کو یوز کرنا ہوتا ہے، اور وہ گلوکوز کو یوز نہیں کر پا رہا ہے، تو برین جو ہے وہ آپ کے پاس سگنلز بھیجے گا ٹورڈز دی پینکریاز آپ کے پاس، تو وہ پینکریاز کے اوپر جب آپ کے پاس سگنلز جائیں گے تو پینکریاز جو ہے وہ آپ کو گلوکاگون ریلیز کریں گے، گلوکاگون ریلیز کریں گے تو وہ جا کے آپ کے پاس نا سیکنڈ میسنجر سسٹم جو اس کا ہے سی ایم پی والا، اس کے تھرو جائے گی اور جا کے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کروائے گی۔ تو میرے دماغ میں تو یہی آتا ہے، باقی اگر کوئی غلطی ہو کچھ ہو تو بتا دینا۔